السلام علیکم ایوری ون، مائی نیمز ایم ڈی شاکر قاسمی۔ آئی ہوپ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کے اس لیسن نمبر 10 کو شروع کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لیسن نمبر 9 کو دیکھا ہوگا۔ آج کے اس لیسن نمبر 10 کے اندر بھی ہم کچھ انٹریاں کو جانیں گے اور اچھی طرح اس کے اندر بھی ڈیبٹ اور کریڈٹ کو سمجھیں گے، کیونکہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے سمجھے بغیر ہم ٹیلی کو نہیں سیکھ سکتے، اور ڈیبٹ اور کریڈٹ کو سمجھنے میں آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہوگا۔ آپ نے پیچھے بھی کچھ انٹریاں کے اندر ڈیبٹ اور کریڈٹ کو سمجھے ہوں گے۔ آج بھی ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کو اچھی طرح اور نئے مثالوں سے سمجھیں گے، تاکہ جب ہم انٹری کرنے جائیں ٹیلی کے اندر تو ہمیں پریشانی نہ ہو۔ تو چلیے آج کے اس لیسن نمبر 10 کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 10 کے اندر سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں گے جو لکھا گیا ہے نقد مال خریدا۔ یہاں پر جو ہے نقد مال خریدا، اس کے اندر بھی آج ہم دو چیزوں کو تلاش کریں گے، ڈیبٹ کو تلاش کریں گے اور کریڈٹ کو تلاش کریں گے کہ ڈیبٹ کیا ہو رہا ہے، کریڈٹ کیا ہو رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم کیسے تلاش کریں گے۔ قاعدہ کو، رولز کو اپنے ذہن میں رکھ کر کہ قاعدہ کیا تھا، رولز کیا تھا، اس کو جب ہم سمجھ لیے ہیں کہ رول یہ ہے، جب آپ اس کو سمجھ لیے کہ پرسنل اکاؤنٹ کا، ریئل اکاؤنٹ کا، نومینل اکاؤنٹ کا کیا قاعدہ ہے، ان تمام کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ڈیبٹ اور کریڈٹ کو نکالنا ہے۔ یہاں پر چلیے ہم نکالتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نقد مال خریدا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر جب آپ نقد مال خرید رہے ہیں، فار ایگزامپل جب آپ کی ایک کمپنی ہے، جب آپ اپنے کاروبار کو اوپن کر چکے، کھول چکے، تو سب سے پہلے آپ کو کیا کی ضرورت پڑے گی؟ سامان کی ضرورت پڑے گی، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ جائیں گے کوئی بڑی کمپنی وغیرہ کے پاس جائیں گے یا کوئی فیکٹری کے اندر جائیں گے اور وہاں پر کہیں گے بھائی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں یہ دے دو۔ فار ایگزامپل میری جو کمپنی ہے وہ ساڑی کی ہے۔ اب جب ہم کوئی چیز لینے جائیں گے، فار ایگزامپل جب ہم ساڑی کا کپڑا تھان اٹھانے جائیں گے کسی فیکٹری کے اندر، کمپنی کے اندر، تو کہیں گے بھائی صاحب ہمیں 10 لاکھ 20 لاکھ کا تھان دے دو۔ اور جب وہ ہمیں تھان دے دے گا تو ہم اسے کہیں گے بھائی صاحب یہ پیسہ پا کریے، کیونکہ آپ نے ہمیں تھان دیا ہے، اور وہ پیسہ ہم سے لے لے گا۔ ہم اس سے کیش ٹو کیش پرچیز کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک چیز بتا دوں، جب بھی پرچیز ہوگا، جو پرچیز ہوتا ہے وہ سامان بیچنے کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کو رکھنے کے لیے۔ آپ کو بتا دوں، آپ سمجھیں گے جو فرنیچر وغیرہ ہو گیا اس کو تو بیچنا نہیں ہوگا، اس کو تو خریدتے ہیں رکھنے کے لیے، تو وہ تو الگ بات ہے، اس کو بھی ہم بعد میں سمجھیں گے۔ لیکن یہاں پر بس آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو پرچیز ہے، جب بھی پرچیز ہوگا وہ ہمیشہ پرچیز جو ہوگا وہ ہمیشہ بیچنے کے لیے ہوگا۔ جب ہم نے ساڑی خرید لیا، ساڑی کا تھان اٹھا لیا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے جب ہم اسے پیسہ دے رہے، تو اب جو ہے آپ ایک چیز بتا دوں، جب آپ ایک پرسن ہے، لیکن آپ پرسن نہیں ہے ٹیلی کے نظر میں۔ ٹیلی تمام چیزوں کو، یعنی پرسن ہو، بینک ہو، سب چیزوں کو ایک کمپنی سمجھتا ہے۔ آپ ٹیلی کے اعتبار سے آپ کو سمجھنا ہے، آپ ایک کمپنی ہے، اور آپ کے پاس سے جب آپ مال خرید رہے ہیں تو جو پیسہ آپ کے پاس سے جا رہا ہے، یعنی کمپنی کے پاس سے جو پیسہ جا رہا ہے دوسرے شخص کے پاس، تو جب کمپنی سے پیسہ جا رہا ہے تو پیسہ کیا ہوگا؟ آپ نے پڑھا تھا پیسہ کس میں سے ہے؟ ریئل اکاؤنٹ میں سے، اور ریئل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا تھا؟ ڈیبٹ واز کمز ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ، کہ آنے والے کو ڈیبٹ کرو اور جانے والے کو کریڈٹ کرو۔ تو کمپنی سے کیا جا رہا ہے؟ آپ ایک کمپنی ہے، آپ کی کمپنی ہے، اس سے کیا جا رہا ہے؟ جب آپ مال خرید رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کمپنی سے پیسہ جا رہا ہے دوسرے شخص کے پاس۔ آپ مال خریدیں گے تو پیسہ جائے گا ہی، تھوڑی آئے گا ہمارے پاس سے مال بھی مل جائے، ہمیں پیسہ بھی مل جائے، ہم سے پیسہ تو جائے گا ہی۔ تو پیسہ جو کیا ہوگا؟ وہ پیسہ کریڈٹ ہوگا، کیونکہ پیسہ جو جا رہا ہے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا کریڈٹ، کیا قاعدہ پڑھا؟ ڈیبٹ واٹ کمز ان اینڈ کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ، کہ آنے والوں کو ڈیبٹ کرو، جانے والوں کو کریڈٹ کرو۔ تو پیسہ کیا ہو رہا ہے؟ جا رہا ہے، تو پیسہ کو تو ہم کریڈٹ کر دیں گے۔ اب یہاں پہ ہم پرچیز کو سمجھتے ہیں۔ ایک چیز بتا دوں، پرچیز کا نام جب بھی آئے گا تو یہ پرچیز 99% اکثر جگہ میں یہ کیا ہوگا؟ ڈیبٹ ہوگا۔ اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی جگہ نہیں ہے کہ یہ ڈیبٹ کیسے ہوگا، اس کو ہم ابھی بتا دیں گے کہ ڈیبٹ کیسے ہوگا۔ لیکن آپ کو جب بھی پرچیز کا نام آئے گا کہ پرچیز ہو رہا ہے، تو وہاں پر آپ آنکھ بند کر کے اس کو پرچیز کو ڈیبٹ کر دیجیے گا، اس کو بھی ابھی بتا دوں گا، کیونکہ جو پرچیز ہے یہ اکثر جو ہوتا ہے ایکسپینس۔ آپ نے نومینل اکاؤنٹ کے اندر پڑھا تھا کہ انکم، ایکسپینس وغیرہ کے بارے میں،
کہ انکم ایکسپینس یہ کس کے تحت آتا ہے؟ نومنل اکاؤنٹ کے تحت. اور نومنل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا پڑا تھا؟ ڈیبٹ آل ایکسپینس اینڈ لاسز اینڈ کریڈٹ آل انکم اینڈ گینس. یعنی تمام خرچوں کو اور تمام نقصانوں کو ڈیبٹ کرو اور تمام فائدے اور انکم کو کریڈٹ کرو. اور یہاں پر جو پرچیز ہے تو ہمارے پاس سے کیا ہو رہا ہے؟ پرچیز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہو رہا ہے وہ گھاٹا ہو رہا ہے. دیکھا جائے تو ہمارے پاس گھاٹا ہو رہا ہے. ہمارے پاس سے پیسہ جا رہا ہے تو کیا ہمیں فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں، ہمارے پاس وہ پیسہ جو ہو رہا ہے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں گھاٹا لگ رہا ہے کہ ہمارے کمپنی سے پیسہ جا رہا ہے، ہمیں گھاٹا لگ رہا ہے. اور پرچیز اکاؤنٹ یہاں پر کیا ہوگا؟ ڈیبٹ ہوگا. قاعدہ کو ذہن میں رکھے گا، آپ کو خود بخود آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا یہ ڈیبٹ کیسے ہو رہا ہے. کیونکہ نومنل اکاؤنٹ کا قاعدہ تھا ڈیبٹ آل ایکسپینسن اینڈ لاسز اینڈ کریڈٹ آل انکم اینڈ گینس، کہ تمام خرچے کو ڈیبٹ کرو. تو پرچیز کر رہے تو ہمارے پاس سے کیا ہو رہا؟ ہمیں فائدہ ہو رہا؟ نہیں، ہمارے پاس جو ہے نقصان ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے ہمیں نقصان کیسے ہو رہا؟ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے. ہم مال خرید رہے ہیں، جب ہمارے کمپنی میں مال جائے گی، جو مال بھی ہے جب ہمارے کمپنی میں مال آ جائے گا تو ہم اس سے اور فائدہ آگے کما سکتے ہیں، اس سے ہم اور فائدہ ہوگا. ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کو اس کو نہیں دیکھنا ہے، اب بھی جو ہے اس کو دیکھنا ہے. آپ کے پاس تھوڑی ہے، ایسا تھوڑی ہوگا کہ آپ جب کسی کمپنی میں جائیں گے، فیکٹری میں جائیں گے، کہیں گے بھائی صاحب ہمیں یہ چیز دے دیجئے اور ہم سے پیسہ بھی نہ لیجئے، ہمارا پیسہ ہمارے پاس ہی رہنے دیجئے. تو اس کے اندر ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ جب کوئی چیز خریدیں گے تو آپ کے پاس جو پیسہ ہوگا، پیسہ جائے گا، آپ کا نقصان ہوگا. وہ الگ سی بات ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا. بس آپ کو اس کے اندر دو چیزیں سمجھنا ہے. نقد مال سے بزنس، نقد مال خریدا. تو یہاں پر دو چیزیں، نقد مال خریدا تو آپ جو مال خرید رہے ہیں تو آپ کے پاس سے کیا جائے گا؟ آپ کے پاس سے پیسہ جائے گا. تو پیسہ جو کیا ہوگا وہ کیش اکاؤنٹ جو ہوگا وہ کریڈٹ ہو جائے گا. اور یہاں پر آپ کو تو میں نے بتا دیا تھا کہ 99% جو پرچیز ہوتا ہے وہ ڈیبٹ ہی ہوتا ہے. آپ کو کہیں پر بھی اس کو تلاش نہیں کرنا ہے کہ ڈیبٹ ہوگا یا کریڈٹ ہوگا. جب بھی پرچیز کا نام آئے گا یا تذکرہ آئے گا آپ اس کو ڈیبٹ کر دیجئے، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ جگہ ہے جہاں پر یہ کریڈٹ ہوگا، آگے چل کر ہم اس کو بھی بتا دیں گے. یہاں پر آپ نے تو اس کو جان لیا یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ جان لیا. اب اس کو ہم بولیں گے پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو کیش اکاؤنٹ. کریڈٹ آخر میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ کا تذکرہ کر دے تو آخر میں خود متعین ہو جائے گا کہ آخر والا کریڈٹ ہے. اب یہاں پر دیکھتے ہیں نقد مال بیچا. آپ نے اوپر دیکھا نقد مال خریدا، دوسرے نمبر پر ہے نقد مال بیچا. اور جب آپ مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو، جب آپ کمپنی کو شروع کر دیے، کمپنی میں آپ کا مال بھی آ گیا ہے، اب مال رکھ کے ماشاءاللہ آپ دکان کو شروع کر چکے، کمپنی کو شروع کر چکے، آپ کا کمپنی اچھا چلنے لگا، آپ گراہک آ رہے ہیں آپ کے پاس مال خریدنے کے لیے. جب آپ اس سے مال بیچیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیسہ آئے گا، اس سے بہت فائدہ ہوگا، وہ الگ بات ہے. اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈیبٹ اور کریڈٹ کو جانتے ہیں. اس کے اندر بھی اوپر تو ہم نے جان لیا کہ اس میں ڈیبٹ کون ہے اور کریڈٹ کون ہے. یہاں پر جو ہے نقد مال بیچا، یعنی ہم نے نقد مال جو ہے وہ خریدا نہیں، نقد مال خریدا نہیں بلکہ ہم نے نقد مال بیچا. اب یہاں پر نقد مال بیچا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہم نے کیش ٹو کیش، ہینڈ ٹو ہینڈ اپنے مال کو بیچا، بلکہ ادھار نہیں بیچا ہے. ادھار کس طرح ہوگا؟ ادھار کا بھی آگے آ جائے گا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. یہاں پر تو بس اتنا ہے کہ ہم نے نقد مال بیچا، یعنی کوئی شخص ہمارے پاس آیا تو ہم اس سے ادھار نہیں بیچ رہے کہ بھائی صاحب یہ سامان ہمارے پاس ہے، ہماری کمپنی سے تم ادھار لے جاؤ بعد میں پیسہ دینا. نہیں، بلکہ ہم اسے کیش ٹو کیش مطلب ہینڈ ٹو ہینڈ بیچ رہے ہیں کہ بھائی صاحب پہلے آپ ہمیں سے مال جو لے رہے ہیں ہمیں اس کا پیسہ دے دیجئے. جب آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے جب مال لے رہے ہیں ہمارا پیسہ دے دیجئے تو آپ کو پیسہ دے گا. تو اس کے اندر آپ جانتے ہیں نقد مال بیچا، تو یہاں پر بیچنا ہے اور اسی طرح نقد مال ہے. جب آپ مال بیچیں گے تو آپ کے پاس کیا آئے گا؟ اس کے بدلے میں آپ کے پاس پیسہ آئے گا. اور پیسہ کیا میں سے ہے؟ آپ نے پڑھا تھا پیچھے اکاؤنٹس کی 3 قسموں کے اندر کہ پیسہ جو ہے وہ ریئل اکاؤنٹ کے تحت آتا ہے. اور ریئل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے جانا تھا ڈیبٹ واٹ کمس ان، کریڈٹ واٹ گوز آؤٹ. اور پیسہ جو ہے یہ ریئل اکاؤنٹ میں سے، اور قاعدہ یہ ہے کہ آنے والے کو ڈیبٹ کرو اور جانے والے کو کریڈٹ کرو. تو پیسہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے کہ آ رہا ہے؟ تو غور کرے کہ پیسہ ہمارے پاس سے جا نہیں رہا ہے. کیا ایسا بھی ہوگا کہ آپ مال بھی بیچے، آپ کا دکان ہے، فیکٹری ہے، آپ اس میں سے مال بھی بیچے اور آپ کے پاس سے مال بھی جائے اور پیسہ بھی جائے؟ نہیں، بلکہ جب آپ مال بیچیں گے تو آپ کے پاس پیسہ آئے گا. اور قاعدے کے تحت ریئل اکاؤنٹ کا جو قاعدہ تھا آنے والے کو ڈیبٹ اور جانے والے کو کریڈٹ، تو یہاں پر کیش اکاؤنٹ کو ہم ڈیبٹ کر دیں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ پیسہ آ رہا ہے. اور یہاں پر شیئر اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا.
وہ کس طور پر ہوگا؟ اس طور پر کہ جو آپ مال بیچ رہے ہیں تو آپ کے پاس سے جو مال جا رہا ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ انکم ہے، مال جو جا رہا ہے آپ کے پاس سے، تو یہ سیل اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ کیسے ہوگا؟ آپ اس کو سمجھتے ہیں، جب کیش اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہو رہا ہے تو سیل اکاؤنٹ وہ کریڈٹ کیسے ہوگا؟ وہ اس طور پر ہوگا کہ آپ نے نومینل اکاؤنٹ کا قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ تو آپ تو اب ہم سمجھتے ہیں کیش اکاؤنٹ تو ہمیں معلوم چل گیا کہ یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہے ہم نے جان لیا۔ اب سیل اکاؤنٹ جو ہے یہ کریڈٹ کیسے ہو رہا ہے؟ آپ نے اوپر تو پرچیز کے بارے میں جانا کہ پرچیز اکاؤنٹ جب بھی ہوگا 99% وہ ڈیبٹ ہوگا، جب بھی آئے گا آپ کو آنکھ بند کر کے انٹری کر دینا ہے کہ یہ ڈیبٹ ہے۔ اب سیل اکاؤنٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ہمیشہ جو ہے اکثر ہمیشہ جو ہے یہ کریڈٹ ہی ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کریڈٹ ہوگا؟ آپ نے نومینل اکاؤنٹ کا قاعدہ پڑھا تھا کہ ڈیبٹ آل ایکسپینسز اینڈ لاسز اینڈ کریڈٹ آل انکم اینڈ گینز۔ تو یہ جو سیل ہے، جب ہم سیل کر رہے ہیں تو سیل کیا کا سبب ہے؟ یہ انکم کا سبب ہے۔ جب ہم بیچیں گے تو جو اس بیچنے کی وجہ سے ہمیں گھاٹا ہوگا کہ فائدہ ہوگا؟ اب کوئی شخص ایسا ہے دکان شروع کر لیا، اب دکان پہ بیٹھا ہے، اب سامان بک گیا تو افسوس کرے گا کہ بھائی آج ہمارا بہت ہی گھاٹا ہو گیا، ہماری دکان سے یہ سامان چلا گیا، افسوس تھوڑی کرے گا یار، اس کے پاس سے سامان جا رہا ہے تو اس کو خوشی ہوگی کہ ہمارا آج بہت اچھا خاصا بکری ہوا، ہمارے پاس سے بہت سارا سامان گیا، ہمیں فائدہ ہوا۔ تو یہ سیل جو ہوتا ہے یہ انکم کا سبب ہوتا ہے، نہ کہ خرچے کا۔ اسی لیے آپ کو اچھی طرح آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سیل جو ہے یہ کریڈٹ کیسے ہوگا، کیونکہ آپ نومینل اکاؤنٹ کا قاعدہ جانتے ہیں کہ جو بھی انکم کا سبب ہوگا اسے کریڈٹ کیا جائے گا، اور کیش اکاؤنٹ جو ہوگا یہاں پر جو ہے یہ ڈیبٹ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کیا پڑھا؟ نقد مال بیچا، تو نقد مال بیچا تو ہمارے پاس سے جو جائے گا پیسہ، وہ پیسہ جا رہا ہے، اور پیسہ جانے کو کیا کریں گے؟ ہم ڈیبٹ کریں گے۔ ریئل اکاؤنٹ کے تحت جو قاعدہ پڑا ہے اس کو آپ فٹ کر لیجئے۔ اور ادھر سیل اکاؤنٹ ہے تو آپ کو معلوم چل گیا کہ سیل اکاؤنٹ جب بھی ہوتا ہے وہ کریڈٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ انکم کا سبب ہے۔ آج کے اس لیسن نمبر 10 کے اندر اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت ہی مزہ آیا ہوگا۔ اگر ابھی پھر بھی کوئی ڈاؤٹ سے کسی طرح کا دماغ میں کوئی خلجان ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسی ڈسکرپشن وغیرہ میں مجھ سے اگر کوئی سوالات ہو تب پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اور کسی بھی طرح کی بات ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ آج کے اس لیسن نمبر 10 کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں لیسن نمبر 11 کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔